صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کی توفیق اور اسی کے کرم، اسی کے انعام اور اسی کے احسان سے اپنی گفتگو جو سیرت اور خاص کر ناموس رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے جاری ہے کہ جو باطل کا اعتراض ہے سیرت طیبہ پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری میں شادی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا میلان اور رجحان یہ عورتوں کی طرف تھا، معاذ اللہ رب العالمین، اور آپ عورتوں کے دل دادا تھے، صد بار معاذ اللہ رب العالمین۔ اس حوالے سے کافی گفتگو پہلے ہو چکی۔ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ 7 عالمی گواہیاں لیں گے اور جن کے ذریعے اور جن کے پیمانے پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا باطل دنیا کو جو باور کروانا چاہتا ہے آقا کریم کی سیرت کے اس پہلو کے تعلق سے وہ بات صحیح ہے یا غلط۔ ان میں سے آج سب سے پہلا پیمانہ اور سب سے پہلا معیار وہ یہ کہ خود جس شخصیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس شخصیت کو دیکھا جائے تاریخ کے حوالے سے کہ وہ شخصیت خود کیسی تھی۔ اس نقطے پر گفتگو کے لیے ہم اپنی بات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس حوالے سے گفتگو میں ہم 2 پہلو سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، جس شخصیت کے تعلق سے باتیں کی جا رہی ہیں اس شخصیت کا قول کیسا تھا، اور نمبر 2 اس کا عمل کیسا تھا، یعنی اس کی جو تعلیمات ہیں، اس نے جو لوگوں کو بتایا، جو سکھایا، جو لوگوں کی تربیت کی اپنے آس پاس کے لوگوں کی، وہ تربیت بے حیائی اور بے شرمی پر کی، لوگوں کو عورتوں کا دل دادا بنانے کی کوشش کی، لوگوں کو عورتوں کے پیچھے چکر کاٹنے، ان پر بری نظر ڈالنے اور عورتوں کا رسیا بنانے کی کوشش کی، یا اس نے اپنی تعلیمات اور اپنی تربیت کے ذریعے اپنے ارد گرد کے لوگوں اور قیامت تک آنے والے اپنے تمام ماننے والوں کو عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے ایک مضبوط دیوار بنا کر کھڑا کیا، ایک باحیا انسان بنایا، ایک با کردار انسان بنایا، ایسا انسان جو اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی کے علاوہ کسی اور کی بہن بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، ایسا انسان بنایا یا ایسا انسان بنایا۔ اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اس کی تعلیمات دنیا کے سامنے روشن ہے کہ وہ جو کتاب اٹھا کر دیکھے وہ آج ہماری کوئی چھپی چھپائی کتاب نہیں ہے، وہ قرآن کریم اٹھا لے یا احادیث مبارکہ کی کتابیں اٹھا لے، جس جگہ کی پرنٹنگ اٹھا لے، جس زمانے کا پرنٹ اٹھا لے اور جس زمانے کا ایڈیشن اٹھا لے، ہر زمانے اور ہر جگہ کے ایڈیشن اور پرنٹنگ میں اس کو ساری دنیا کو آقا کریم کی یہ تعلیمات کھلم کھلا نظر آئے گی۔ اب آقا کریم کی تعلیمات کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر لیں، دنیا فیصلہ کر لے، ہم نے تو کر لیا
دنیا فیصلہ کر لے کہ آقا کریم کی شخصیت کیسی تھی۔ تو نمبر 1 تعلیمات کی روشنی میں ہم دیکھ لیں۔ نمبر 2 جو تعلیمات آپ نے دنیا کو دی وہ تو آپ کا قول ہے، خود آپ کا عمل کیا تھا، آپ کا اپنا کردار کیا تھا، آپ خود اپنے آپ میں کیسے تھے اور آپ کی زندگی میں آپ کا عمل کیا تھا، اور آپ نے اپنے ان اقوال پر عمل کیا اور کس طرح کیا۔ تو یہ پہلی عالمی گواہی جو خود شخصیت کے تجزیے کے حوالے سے ہوگی، ہم اس کو 2 پہلو میں تقسیم کر کے گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، آپ کے اقوال کی روشنی میں۔ نمبر 2 آپ کے کردار اور آپ کے اعمال و افعال کی روشنی میں۔ ہم جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں، جو تعلیمات آپ نے اپنی ساری امت کو دی، کروڑوں اربوں مسلمان جو ساری دنیا میں بستے ہیں، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے جب اس حوالے سے ان کی تربیت کرنا چاہی تو ان کے اندر سب سے پہلے حیا کا بیج بویا، حیا داری اور شرم۔ اس زمانے میں کہ جب حیا کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ بعض قبائل اس حد تک گر چکے تھے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو جس طرح باپ کا مال بٹتا، اس کی زمین بٹتی، اس کی جائیداد بٹتی، اسی طرح باپ کی بیویاں بھی تقسیم ہوتی بیٹوں کے درمیان۔ گویا کہ جو باپ کی زندگی میں اس بیٹے کی ماں تھی، وہی باپ کے مرنے کے بعد اب اس بیٹے کی بیوی بن جایا کرتی۔ اس بے شرمی اور بے حیائی کے ماحول میں کہ جہاں پر شرم و حیا کا کوئی تصور، آپ اندازہ کیجئے 1500 سال یعنی 1500 سال پہلے جو پیغمبر حیا کا بیج اپنے ماننے والوں کے اندر بو رہا ہو، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جو دنیائیں، جو ممالک، جو بر اعظم آج ساری دنیا میں ترقی کا نشان بنے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی بھی اخلاقی طور پر سروے کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بھی بے حیائی کی چرم سیما کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، اس سائنسی دور میں، اگر آپ دنیا کو حیا اور شرم کے پیمانے پر دیکھنے کی کوشش کریں تو آج وہ دنیا، وہ ملک اور وہ بر اعظم جو ساری دنیا کو ترقیات کا پاٹھ پڑھاتے ہوئے نہیں تھکتے، وہ بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کے اس دور میں اگر ان کی یہ حالت ہے کہ جانوروں کے اور پتھروں کے زمانے میں جی رہے ہیں، کہ جس طرح انسان نے اول اسے کپڑے پہننے کا شعور نہیں تھا اور یہ چمڑے تھوڑے سے بدن کے حصے پر باندھ کر گھوما کرتا تھا، آج بھی اس ترقیات کے باوجود وہ اسی طرح کے کپڑے پہننا اپنی ترقی کا نشان اور بے حیائی کی معراج سمجھتا ہے۔ اس بے حیائی کے کلچر میں آپ اندازہ لگائیے کہ وہ نبی امی کہ وہ جس زمانے میں تشریف لایا، اس زمانے میں بے حیائی کا معیار اور دنیا کس بے حیائی کے مقام پر جی رہی ہوگی، مگر اس زمانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے اندر حیا کا بیج بویا۔ کس مضبوطی کے ساتھ! آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جو چیز، جو تعلیم لے کر آئے تھے، بنیادی طور پر وہ تعلیم ایمان کی تعلیم تھی، یعنی اللہ کو ایک مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانو۔ یہ ایمان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حیا کو ایمان کے ساتھ نفی کر دیا، اکول ٹو ایمان، حیا اکول ٹو ایمان۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الایمان بدعۃ و ستون شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ فرماتے ہیں کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے بلند تر شاخ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور ادنا ترین شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ کانٹا پڑا ہے، پاخانہ پڑا ہے، پیشاب ہے، دھول ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، گوٹا ہے، کوئی ضرر رسا چیز راستے میں پڑی ہے، اس کو بھی ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب اس میں آپ غور کیجئے، ایمان کے سارے حصے آ گئے، اعلیٰ بتا دیا، ادنا بتا دیا، سب آ گئے، مگر ایک حصے کو اسپیشلی الگ سے نکال کر بیان فرماتے ہیں، الگ سے فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی اور شرم بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی حیا یہ کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ حیا دار رہو یا بے حیا ہو جاؤ، تمہیں اختیار ہے، نہیں، اگر با حیا ہو تو تمہارے اندر ایمان ہے، اور اگر تم بے حیا ہو تو تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اس درجے پر اپنی امت کی آپ نے تربیت فرمائی۔ آگے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حیا اور ایمان کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے، نتھی کر دیا ہے، حیا اور ایمان کو جوڑ دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کیسے جوڑ دیا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں کو ایسے جوڑ دیا ہے کہ اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو تو حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مقام حیا کا بیان فرمایا، یعنی جو صاحب ایمان ہے وہ باحیا ہوگا، اور جو بے حیا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اپنے ماننے والوں کے دل میں حیا کا بیج بویا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ حیا یہ ایمان ہی سے ہے، ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں ہے۔ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ حیا کا بیج اس طرح بویا، جب حیا کا بیج اپنے ماننے والوں کے اندر اس طرح بویا تو اسی زمانے میں آپ کے ماننے والوں کا حال یہ ہوا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، کہ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ کر ایسا سوال کرتے کہ آج کا ترقی یافتہ دور بھی اس کی مثال خدا کی قسم پورا زمانہ پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، یہ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں۔ آقا کریم نے جو تعلیم دی ہے اس نے ان صحابہ کو ایسا باحیا بنا دیا ہے۔ سرکار سے پوچھتے ہیں حضور، حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ سرکار نے جو تربیت کی ہے اب اس کا نتیجہ دیکھیے آپ کے صحابہ کے درمیان، کہ جان بوجھ کر تو نگاہ اٹھا کر دیکھی نہیں جا سکتی۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور، فرماتے ہیں سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر فجأة فقال، کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم سے عرض کیا کہ حضور جان بوجھ کر تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، آپ نے جو باحیا بنا دیا ہے۔
آپ نے جو تعلیم دی ہے، حضور یہ بتا دیں کہ اگر بے اختیار اچانک کسی غیر عورت پر نگاہ پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو، خدا کی قسم، ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ لوگ ہوں، انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہوں، دنیا کے بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، دنیا کی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، دنیا کے اقتدار پر قابض لوگ ہوں، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کی جس یونیورسٹی اور جس ادارے سے انہوں نے تعلیم اور تربیت حاصل کی ہو، مجھے ایک لا کر ایسا بتاؤ کہ جسے بے اختیار بھی اگر کسی عورت پر نگاہ اس کی پڑ جائے تو اسے افسوس ہوتا ہو، مجھے بتائے۔ مگر میں پیش کرتا ہوں، میرے سرکار نہیں، میرے سرکار کے غلاموں کو پیش کرتا ہوں، میرے سرکار کے غلام ایسے باحیا ہیں، آج نہیں 1500 سال پہلے ایسے باحیا ہیں کہ بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں، حضور ارشاد فرمائیے کہ اگر میرے چاہے بغیر، میرے دیکھے بغیر، میرے اختیار کے بغیر اگر کسی غیر عورت پر میری نگاہ پڑ جائے تو حضور میں کیا کروں؟ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اصرف بصرک، جیسے ہی پڑے اپنی نگاہ پھیر لیا کرو، جیسے ہی پڑے اپنی نگاہ پھیر لیا کرو۔ دوسرے مقام پر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فرماتے ہیں کہ نظر سے نظر کا پیچھا مت کرو، باریکی دیکھیے میرے سرکار کی تربیت کی۔ ہاں آج دنیا کو میرے سرکار کی اس تعلیم کا علم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لفنگے بن گئے ہیں، اس لیے زمانے کو تھوڑا مشقت کرنی پڑے گی، ہم بے حیاؤں کو دیکھ کر نہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، سرکار کی تعلیمات کو کتابوں میں پڑھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہم سرکار کی بارگاہ میں اپنی بے حیائی کا کیا حساب دیں گے؟ آج دلیل ہمیں بننا چاہیے تھا، حیا کی دلیل ہمیں بننا چاہیے تھا، شرم کی دلیل ہمیں بننا چاہیے تھا، مگر ہم سے بڑا بے حیا، ہم سے بڑا نظر باز، ہم سے بڑا چھچھورا اور ہم سے بڑا بے شرم دنیا میں کوئی ہے؟ ہماری مائیں بہنیں ہماری سڑکوں سے گزرتی ہیں، اسی امت کے نوجوان اپنی ہی ماں بہنوں پر غلط نظر ڈالتے ہوئے سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوتے؟ کیا ان نوجوانوں کی بے حیائی آج دنیا کے سامنے سرکار کی ان تعلیمات کو پیش کر کے سرکار کی سیرت پر جو داغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا منہ توڑ جواب پیش کر سکتی ہے؟ نہیں، ہم نے سرکار کی خدمت نہیں بلکہ سرکار کو اپنے کردار سے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ سرکار کا کردار ہمارے چلتے پھرتے وجود میں نظر آئے۔ آج زمانہ انگلیاں کیوں اٹھاتا ہے؟ تم 1000 احتجاج کر لو، ریلیاں نکال لو، جلوس محمدی نکال لو، مگر یاد رکھو سرکار تمہارا جلوس بھی تمہارے منہ پر ماریں گے، تمہاری ریلی بھی تمہارے منہ پر ماریں گے، تمہارے جلسے بھی تمہارے منہ پر ماریں گے، اس لیے کہ رب نے جلسے کرانے کے لیے رسول کو مبعوث نہیں کیا، ریلیاں نکالنے کے لیے رسول کو مبعوث نہیں کیا، اللہ نے رسول کو کردار بدلنے کے لیے مبعوث کیا ہے، اور صحابہ نے اس کو سمجھا اور اپنا کردار رسول کی تربیت سے بدلا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، تعلیم کی خوبصورتی دیکھو، تعلیم کی بلندی دیکھو، تربیت کا اعلیٰ پیمانہ دیکھو۔ سرکار فرماتے ہیں، لا تتبع النظرۃ النظرۃ، نظر سے نظر کا پیچھا مت کرو، یعنی اگر اچانک ایک نظر کسی پر پڑ جائے غیر عورت پر، یہ باریک تعلیم دنیا کے کس مذہب میں موجود ہے اور کس دھرم میں مجھے بتایا جائے۔ ساری دنیا کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ خدا کی قسم وہ نبی امی کہ جس کے کاندھوں پر ساری امت کا بار تھا،
مگر اس نے اتنی باریک باریک چیزیں بھی اپنی امت کو سکھانا فراموش نہیں کیا. فرماتے ہیں لا تتبع النظرۃ النظرہ، اگر اچانک ایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظر مت ڈالنا، نظر سے نظر کا پیچھا مت کرنا. اگر اچانک ایک نظر کسی عورت پہ پڑ جائے دوسری نظر مت ڈالنا. کیوں؟ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، اس لیے کہ جو نظر اچانک پڑی ہے اس پر تو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، مگر دوسری نظر اگر اختیار سے ڈالو گے رب پکڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رب وہ نہیں ہے جو اسکرین لگا کے کیمرے سے دیکھتا ہے. نہیں 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 نہیں، رب وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ 7 طبق زمین کے نیچے بھی اگر کوئی حرکت موجود ہے وہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر 7 آسمانوں کے اوپر کوئی حرکت موجود ہے اسے بھی دیکھ رہا. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، یہ شان ہے آقا کریم کی تربیت کی. نگاہ تک پر پابندی لگائی. مجھ کو بتائیے دنیا کے کس دھرم میں یہ تعلیم موجود ہے؟ دنیا کا کون سا کالج ہے، کون سی یونیورسٹی ہے، کون سا تعلیمی ادارہ ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی ان اخلاقی بنیادوں پر تربیت کرتا ہو کہ نظر کہاں اٹھانا ہے اور نظر کہاں نہیں اٹھانا ہے؟ خدا کی قسم آج اگر ہم سچے مسلمان ہوتے، ڈھنڈورچی مسلمان نہیں، نگارچی مسلمان نہیں، نعرے باز مسلمان نہیں، دعوے باز مسلمان نہیں، جھوٹے ملاؤں کی پگڑیوں کے اسیر مسلمان نہیں، سچے مسلمان اگر ہوتے تو آج ہمارا کردار دنیا کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہوتا. آج ہمیں یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جہاں سے چلتے محمدی کردار چلتا ہوا نظر آتا، ہم جہاں سے گزرتے محمدی اخلاق کی خوشبوئیں بکھرتی ہوئی نظر آتی. مگر افسوس جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آج دنیا تو ہمیں دیکھتی ہے نا، اس کو فرصت کہاں ہے؟ آپ سینکڑوں لوگ یہاں بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ آپ میں سے کسی ایک نے بھی سرکار کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ پلیز بتائیے. اگر ایک نے بھی پڑھی ہے ہاتھ اٹھا دے، ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائے. مسلمانوں شرم کرو، اگر تم مسلمان ہو کر اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے تم یہ امید غیر سے کیسے لگاتے ہو کہ وہ سرکار کو سرکار کی سیرت پڑھ کر سمجھے گا؟ کیسے یہ امید لگاتے ہو؟ اگر میں مسلمان ہو کر سرکار کی سیرت نہیں پڑھتا، غیر کیوں پڑھنے لگا؟ مجھے فرصت نہیں ہے. وہ سرکار کو پڑھتا ہے ہمیں پڑھ کر، وہ سرکار کو پڑھتا ہے ہمیں پڑھ کر، اور اس کے سامنے ہماری کتاب کا کون سا ورق کھلا ہے؟ مسلمان سے بڑا جھوٹا، مسلمان سے بڑا دھوکے باز، مسلمان سے بڑا وزن چور، مسلمان سے بڑا نقلی مال بیچنے والا، مسلمان سے بڑا وعدہ خلافی کرنے والا، اور مسلمان سے بڑا دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں ہے. یہ کتاب پڑھتا ہے، یہ کتاب پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ 1500 سال پہلے مکہ میں پیدا ہونے والا رحمت کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار بھی کچھ ایسی ہی ہوگی. آپ انصاف کے ساتھ بتائیے، غیر آپ کے نبی کا محسن ہے کہ وہ سیرت پڑھنے جائے گا، وہ قرآن پڑھ کے سرکار کی زندگی دیکھے گا، وہ حدیث پاک پڑھ کے سرکار کی زندگی دیکھے گا؟ ارے جو دعویٰ کرتا ہے کہ کیا دعویٰ کرتا ہے کہ رسول کے نام پر جان بھی قربان ہے، یہ جھٹا جو مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے اس کو فرصت نہیں ہے کہ 2 سطر سرکار کی سیرت پڑھ لے. غیر مسلم یہ سرکار کی سیرت پڑھ کے سرکار کے بارے میں بات کرے گا؟ نہیں. میں یہ 1000 گفتگو کر دوں، مجھے پتا ہے کہ اس سے کوئی اثر دنیا کو ہونے والا نہیں ہے،
وہ ہم میں سرکار کی سیرت دیکھنا چاہتی ہے، وہ ہم میں سرکار کا کردار دیکھنا چاہتی ہے، وہ ہم میں سرکار کا اخلاق دیکھنا چاہتی ہے، وہ کبھی کتابیں پڑھ کر سرکار پر حکم لگانے کی زحمت نہیں کریں گے۔ اس لیے سرکار کی ان تعلیمات کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ سرکار فرماتے ہیں ایک نظر پڑ گئی، بے اختیار پڑ گئی، دوسری ڈالا تو تمہاری پکڑ ہوگی، نظر پر پکڑ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ اور بے شرمی سے بچانے کے لیے، اس طرح کے گندے کردار سے بچانے کے لیے تمہارے جو غلام ہیں، جو باندیاں ہیں، جن میں شادی کی صلاحیت ہے، ان کی شادی کر دیا کرو، ان کی شادی کر دیا کرو۔ دنیا میں آج جو شادی کا مزاج بن گیا ہے وہ کیا ہے؟ شادی کا مزاج آج شادی پر جو چیز آمادہ انسان کو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جسم کی لذت پوری کی جائے۔ میرے سرکار کی تعلیمات میں، رب کی تعلیمات میں یہ ہے کہ کردار کی برائی پھیلنے سے روکنے کے لیے شادیاں کر دو، کردار کی برائیاں روکنے کے لیے شادی کر دو۔ خدا کا کریم ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ فرماتے ہیں اے نوجوانوں، اگر استطاعت ہے، طاقت ہے تو شادی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی تمہاری نگاہوں کو جھکانے والی ہے، تمہاری نگاہوں کو جھکانے والی ہے، تمہیں بے شرمی اور بے حیائی سے بچانے والی ہے، وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، آپ باریکی دیکھیے، آپ تربیت کی باریکی دیکھیے، اس ذات سے بڑا اخلاق کا کوئی سائنسداں آج تک پیدا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر شادی کرنے کی استطاعت تمہارے اندر نہ ہو، فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھا کرے۔ کیا فرماتے ہیں؟ روزہ رکھا کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء، اس لیے کہ یہ شہوتوں سے ڈھال ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ڈھال ہے۔ اس سے زیادہ، اس ذات سے زیادہ نفس کو جاننے والا کوئی اور آج تک پیدا ہوا؟ کہ نفس کی شہوت سے بچنا ہے تو شادی کر لو، شادی نہ کر سکو تو روزے رکھا کرو، اس لیے کہ یہ شہوت کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ دوستوں، آج ایک پہلی عالمی گواہی میں سے ہم نے جو دو پہلو میں سے پہلے پہلو کے تعلق سے گفتگو شروع کی، آج اس ایک پہلو کے تعلق سے بھی گفتگو مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ اسی پہلو کو آئندہ ہفتے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت طیبہ کی اس روشنی سے ہمارے کردار اور ہماری سیرتوں کو اجال دے اور آقا کریم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ اس سلسلہ وار گفتگو کو آپ بغور سماعت کریں۔ ہمارے پاس تو ہمارا جواب ہے، میں نے عرض کیا کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، مگر ہم اپنے کردار سے بھی دنیا کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کریں، اور اس جواب کے ذریعے جو سلسلہ وار میں عرض کر رہا ہوں اس جواب کے ذریعے بھی ان بد کرداروں کی زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔